تو سیرت میں جس آپ کو بتایا گیا کہ سیرت میں ہمارے پاس کتاب ہے علامہ صفی الرحمن بارپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کتاب کو اصل تو انہوں نے رابطہ عالم اسلامی کا کمپٹیشن ہوا تھا سیرت کے موضوع پر کمپٹیشن ہوا تھا کہ اس موضوع پر کون بہتر لکھتا ہے. اپنے لوگوں نے ریسرچیں لکھ کر دیں، تو ان کی ریسرچوں میں جو پیش ہوئی تھی ان میں سب سے پہلا نمبر لینے والی یہ کتاب تھی الرحیق المختوم کہ عربی زبان میں جو لکھی گئی تھی. تو سب سے پہلا نمبر انہوں نے لیا تھا اس کمپٹیشن میں. اور یہ حقیقت میں صرف پہلا نمبر لینے کی بات نہیں، بلکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے ہم پاک و ہندوستان کے لوگوں کے لیے کہ غیر عرب ہونے کے باوجود بھی، حالانکہ عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا، لیکن شیخ صفی الرحمن بارپوری رحمۃ اللہ علیہ غیر عرب ہونے کے باوجود بھی عربوں کے مقابلے میں انہوں نے ماشاء اللہ اس کتاب میں، اور کتاب کا انداز بھی اردو میں بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ عربی میں دیکھیں تو عربی میں واقعی کتاب کی جو انداز ہے بہت عظیم انداز ہوتا. اور اس میں انہوں نے کہ جو کتاب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آپ کی زندگی سے نہیں بلکہ آپ کی اس سے پہلے سے ہی شروع کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آپ کی سیرت کو بیان نہیں کی بلکہ آپ کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے کیا ہے کہ آپ کن حالات میں پیدا ہوئے، کس ماحول میں پیدا ہوئے، اس وقت کس طرح کے دین پائے جاتے تھے، لوگوں کی عادات و اخلاق کیا تھے، سیاسی حالات کیا تھے. تو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے جو چیپٹر باندھا ہے وہ کیا ہے، عربوں کے حالات. آپ سے پہلے عربوں کے جو سیاسی حالات تھے، ان کے مذہبی حالات تھے، ان کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا بیان کیا ہے جو سب سے پہلے انہوں نے چیپٹر باندھا ہے. تو اس میں ہم جو ہے جس کا بتایا ہے کہ ہم پوری کتاب نہیں لیں گے، صرف کتاب کا کچھ حصہ جو ہے اس میں ہم اس کو لیں گے تاکہ جو ہے کہ اس کو اچھی طرح کور کر سکیں. تو سب سے پہلے کیا ہے، عرب کا محل وقوع، قومیں، حکومت اور اقتصاد، دین اور معاشرہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے وہ کیسے حالات تھے، کس طرح کے ان کے سیاسی حالات تھے، کس طرح کے دین پائے جاتے تھے، اور لوگوں کی اقتصادی اور معاشرتی حالت کیسی تھی. اس میں اس چیپٹر میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. بھائیوں کو انشاءاللہ فرصت ملے تو انشاءاللہ اس کو پڑھے. لیکن ہمارا جو ہے وہ ڈائریکٹ طور پر آگے یعنی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بذات خود آپ کی سیرت شروع ہوتی ہے، آپ کی ولادت سعادت کن حالات میں ہوئی اور کس طرح ہوئی اور کس دن یعنی آپ کی ولادت تھی، یہ ساری چیزیں جو صفحہ نمبر تقریباً 75 ہے. صفحہ نمبر 75 پہ خاندان نبوت، ولادت باسعادت اور نشو و نما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے. اس میں خاندان نبوت میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک وہ حصہ جس کے صحیح ہونے میں سبھی ان کے مورخین کا اتفاق ہے، اور ہم اسی کو لیں گے، باقی کو چھوڑیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کہاں تک جا کر صحیح طور پر ملتا ہے. اس میں آپ کا سلسلہ نسب جو صحیح طور پر ملتا ہے وہ کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، اور آپ بریکٹ میں دیکھتے ہیں شیبہ لکھا ہوا ہے. عبد المطلب کا اصل نام جو ہے وہ شیبہ تھا. اصل نام جو عبد المطلب آپ کے جو دادا ہے عبد المطلب، ان کا اصل نام کیا تھا، شیبہ تھا. ابن ہاشم، اور ہاشم کا بھی اصل نام کیا تھا، عمر تھا. ابن عبد مناف، اس کا بھی اصل نام مغیرہ تھا. ابن قصی کا اصل نام زید تھا. ابن کلاب، ابن مرہ، ابن کعب، ابن لؤی، ابن غالب، ابن فہر، انہی کا لقب قریش تھا. فہر جو ہے انہی کا لقب قریش تھا، اور انہی کی طرف قبیلہ قریش کی نسبت منسوب کیا جاتا ہے. ابن مالک، ابن نضر، اور نضر کا اصل نام قیس تھا. ابن کرانہ، ابن خزیمہ، ابن مدرکہ، اور مدرکہ کا اصل نام عامر تھا. ابن الیاس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. عرب کے 2 بڑے قبیلے ہیں، عربوں کے 2 بڑے قبیلے ہیں، ایک عدنان اور دوسرا قحطان جس کے نسبت سے آج قحطانی بعض قبائل پائے جاتے ہیں. تو عربوں کے یہ 2 بڑے قبیلے ہیں. ان دونوں قبیلوں کی جو عدنان شاخ تھی آپ کا اس سے تعلق ہے.
दूसरी अरबों के कबीले की जो शाख है कहतान है। तो आपका जिस अरब कबीले से ताल्लुक़ था वो कौन सा? अदनान था। तो कहते हैं शेख के इस यानी कि यहाँ तक आकर आप सरसम का नसब जो है इस पर सभी का इत्तेफाक है कि आपका ये नसब नामा यहाँ तक आपका सभी का इत्तेफाक है। उसके बाद आगे दूसरा हिस्सा जो है वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आपका नसब पहुँचने तक, और वो आप नीचे देखेंगे काफ़ी लंबा नसब है, लेकिन इस पर उलमा का इत्तेफाक नहीं है। यानी कि उलमा से मुराद यानी तारीख दान जो है उनका इत्तेफाक नहीं है कि वाकई ये नसब साबित है या साबित नहीं है। लेकिन जो आपका नसब नामा साबित हो जो पहला हिस्सा है कि जो अदनान पर जाकर रुकता है, अदनान पर जाकर ख़त्म होता है, और कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे इस्माइल और इसहाक, तो इसहाक से उनके बेटे याकूब और आगे उनका सिलसिला चलता है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर आकर ख़त्म होता है। इसहाक के जो आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक थे उनसे सिलसिला चलता है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म होता है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इस्माइल, उनसे सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पैदा हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद फरमान है कि मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ। कौन सी दुआ है कि जो अल्लाह ताला सूरह बकरा पहले पारे में जिसका जिक्र किया, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। कि अल्लाह ताला ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की घर की तामीर की, बैतुल्लाह की तामीर की, तो अल्लाह से दुआ की। दुआ क्या की कि अल्लाह ताला इनके अंदर, इस शहर में इन लोगों के अंदर अपना नबी भेज जो इन्हीं में से हो, जो लोगों को तेरे किताब सुन्नत की तालीम दे और इनका तज़किया करे, इनकी तरबियत करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जो है वो कोई शक नहीं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के से मिलता है, लेकिन उस नसब के अंदर जो सिलसिला जिक्र होता है, जिन आबा व अजदाद का जिक्र आता है, क्या वाकई ही वही है या उनमें इख्तिलाफ है? जिस तरह बताया गया है कि इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन जो सही नसब जिसमें इख्तिलाफ नहीं है वो क्या है कि जो अदनान तक जाकर ख़त्म होता है। तो ये आपका नसब है। इंशाल्लाह उसके बाद हम आगे मज़ीद लेंगे। सीरत के हवाले से जिस तरह मैंने बताया कि ये बहुत दिलचस्प किताब है, इसको मैं चाहूँगा कि भाई खुद भी अगर जितना हो सके मुताला करते रहें। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे आपको मुख्तसर तौर पर खुलासा पेश करने का, हर जो अहम चैप्टर है इसके, आप सल्लल्लाहु की विलादत के हवाले से कि आपकी विलादत कब हुई, कैसे हुई, इंशाल्लाह अगले दर्स में उसका बयान होगा इंशाल्लाह। और सही तारीख़ उसमें क्या है आपकी विलादत के हवाले से, मुअर्रिख़ीन के यहाँ जो सही तारीख़ जो है उनमें बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, जो लेकिन जो सही तारीख़ उसका जो तारीख़ है वो क्या है, इंशाल्लाह अगले दर्स में इन चीज़ों का इंशाल्लाह बयान होगा।